زبور 11۔ میرا توکل خداوند پر ہے۔ تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جا، کیونکہ دیکھو شریر کمان کھینچتے ہیں، وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں تاکہ اندھیرے میں راست دلوں پر چلائیں۔ اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند کا تخت آسمان پر ہے۔ اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں اس کو جانچتی ہیں۔ خداوند صادق کو پرکھتا ہے، پر شریر اور ظالم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے۔ وہ شریروں پر پھندے برسائے گا، آگ اور گندھک اور لو ان کے پیالے کا حصہ ہوگا۔ کیونکہ خداوند صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے، راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے۔ زبور 12۔ اے خداوند بچا لے، کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا، اور امانت دار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے۔ وہ اپنے اپنے ہمسایہ سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ خوشامدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں۔ خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ وہ کہتے ہیں، ہم اپنی زبان سے جیتیں گے، ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں، ہمارا مالک کون ہے؟ غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ کے سبب سے خداوند فرماتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا، اور جس پر وہ پھنکارتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا۔ خداوند کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو۔ تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا، تو ہی ان کو اس پشت سے ہمیشہ تک بچائے رکھے گا۔ جب بنی آدم میں پاجی پن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں۔ زبور 13۔ اے خداوند کب تک؟ کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا؟ تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا؟ کب تک میں جی میں منصوبہ باندھتا رہوں اور سارے دن اپنے دل میں غم کیا کروں؟ کب تک میرا دشمن مجھ پر سر بلند رہے گا؟ اے خداوند میرے خدا، میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے، میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا، نہ ہو کہ جب میں جنبش کھاؤں تو میرے مخالف خوش ہوں۔ لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا۔ میں خداوند کا گیت گاؤں گا، کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ زبور 14۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند،
कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब गुमराह हुए, वो बाहम नजस हो गए। कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब बद किरदारों को कुछ इल्म नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और खुदावंद का नाम नहीं लेते। वहां उन पर बड़ा खौफ छा गया, क्योंकि खुदा सादिक पुष्ट के साथ है। तुम गरीब की मशवरत की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि खुदावंद उसकी पनाह है। काश के इस्राएल की निजात सयोन में से होती। जब खुदावंद अपने लोगों को असीरी से लौटा लाएगा, तो याकूब खुश और इस्राएल शादमान होगा। जबूर 15। ऐ खुदावंद, तेरे खैमा में कौन रहेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सकूनत करेगा? वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है। वो जो अपनी जुबान से बोहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है, पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश न खाएगा। जबूर 16। ऐ खुदा, मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूं। मैंने खुदावंद से कहा है, तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगजीदा हैं, जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावंद ही मेरी मेरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरेब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मेरास खूब है। मैं खुदावंद की हम्द करूंगा, जिसने मुझे नसीहत दी है। बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश न होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। जबूर 17। ऐ खुदावंद, हक को सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर। मेरी दुआ पर जो बेरिया लबों से निकलती है कान लगा। मेरा फैसला तेरे हजूर से सादिर हो। तेरी आंखें रास्ती को देखें। तूने मेरे दिल को आजमा लिया है। तूने रात को मेरी निगरानी की। तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया।
میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خطا نہ کرے۔ انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں۔ میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں، میرے پاؤں پھسلے نہیں۔ اے خدا، میں نے تجھ سے دعا کی ہے، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے۔ تو جو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے توکل کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے، اپنی عجیب شفقت دکھا۔ مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ، مجھے اپنے پروں کے سایہ میں چھپا لے، ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میرے جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے، وہ اپنے منہ سے بڑا بول بولتے ہیں۔ انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے، وہ تاک لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں۔ وہ اس ببر کی مانند ہے جو پھاڑنے پر حریص ہو۔ وہ گویا جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبکا ہوا ہے۔ اٹھ اے خداوند، اس کا سامنا کر، اسے پٹک دے، اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے۔ اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا، یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بکھرا اسی زندگی میں ہے، اور جن کا پیٹ تو اپنے ذخیرہ سے بھرتا ہے۔ ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے، وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا۔ میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ زبور 17۔ اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا کلا اور میرا چھڑانے والا ہے۔ میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئیں، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی۔ کوئلے اس سے دہک اٹھے، اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا، اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا، بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوؤں پر اڑا۔ اس نے ظلمت یعنی ابر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چوگرد، اپنے چھپنے کی جگہ
اور اپنا شامیانہ بنایا۔ اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے، اولے اور انگارے، اور خداوند آسمان میں گرجا۔ حق تعالی نے اپنی آواز سنائی، اولے اور انگارے۔ اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پراگندہ کیا، بلکہ تابڑ توڑ بجلی سے ان کو شکست دی۔ تب تیری ڈانٹ سے اے خداوند، تیرے نتنوں کے دم کے جھونکے سے پانی کی تھا دکھائی دینے لگی، اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا، اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میرے زوراور دشمن اور عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا۔ وہ مجھے کشادہ جگہوں میں نکال بھی لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا، اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی، اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا، اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے، اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا، اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا۔ خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلہ دیا۔ رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا، اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا، اور کجرو کے ساتھ ٹیڑھا، کیونکہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا، لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا، اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا۔ خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا، کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں، اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے۔ وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے، اور میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے، اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بخشی، اور تیرے داہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا، اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیے، اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جا لوں گا، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں واپس نہیں آؤں گا۔ میں ان کو ایسا چھیدوں گا کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے۔ وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے،
کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے۔ خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا۔ میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا۔ تو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا۔ تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری مطیع ہوگی۔ میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے۔ پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے۔ پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے کلوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے۔ وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مجھے تند خو آدمی سے رہائی دیتا ہے۔ اس لیے اے خداوند میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے اور اپنے ممسود داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ زبور 19واں۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے، جو دولہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیرین ہے۔ ان سے تیرے بندے کو آگہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئیں
تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ زبور 20۔ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے گا۔ یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور سیون سے تجھے تقویت بخشے۔ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے۔ وہ تیرے دل کی آرزو بھر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے۔ وہ اپنے داہنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ اے خداوند بچا لے۔ جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے۔